Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, listeners and audience, سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ دوبارہ ہم نے اپنی محفل جمائی قبل اس کے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ تمام سبسکرائبرز، فینز اور دوست احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے جس خلوص نیت اور زور و شور سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک بڑا مشن ہے، ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے اس کو صحیح معنوں میں چلا سکیں۔ کامیابی ہمیں اللہ نے دینی۔ گزشتہ محفل میں اساتذہ کی اقسام پہ بات ہو رہی تھی، قابل اساتذہ، کامل اساتذہ اور بہت بہت مشفق شفیق اساتذہ اور کسائی اساتذہ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے استاد محمد نواز، جو میرے قرآن پاک کے استاد تھے، جن کی مہربانی سے میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد ہمارے والد صاحب کی ٹرانسفر جھنگ سے فیصل آباد ہو گئی، اور تو وہاں سے کچھ نہیں تھا، لیکن استاد نواز صاحب مجھے بہت یاد آتے۔ وہ بھی اتنے عظیم انسان تھے کہ جب بھی رائے جاتے، تبلیغی جماعت کے بڑے سرگرم ممبر تھے، جاتے ہوئے بھی ایک رات ہمارے پاس فیصل آباد میں رہنا اور آتے ہوئے بھی رہنا۔ چند سال یہ معاملہ چلا، اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد ہمارا جو پاکستان سینٹر آف دا بلائنڈ تھا، جھنگ گیا۔ وہ تو ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں سارے لوگ۔ تو میں نے ایسے بات کی تو لوگوں نے بتایا کہ استاد نواز صاحب قبلہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ اس سے اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہے جہاں جو بھی یہ سنے گا وہ واقعی یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ خدا ہی خدا ہے اور ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ 70 سے کچھ پہلے کی بات ہے، ہمارے والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ شہداد پور سندھ میں کوئی پیر صاحب ظاہر ہوئے ہیں، وہ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں بلائنڈ ہے، کچھ اور ہے، بیمار ہے، فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ غرض مند دیوانہ۔ ہمارے والد صاحب نے پیسے ادھار پکڑے اور تمام ہم بہن بھائیوں کو لے کے ٹرین پہ چلے گئے۔ وہاں تو جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ ایسے ہی بے مقصد سی بات اب ہمیں لگتی۔ وہ پیر صاحب کیا تھے؟ سپاہی پیر اس کو کہتے تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن پاک میرا مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ کوئی مستقبل کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ شاید یہ پیر میری نظر ہی ٹھیک کر دے، اور یہ بھی فیصلہ کر کے گیا کہ اگر میری نظر ٹھیک نہ ہوئی، سندھ میں آپ کو پتا گاڑیاں بہت تیز چلتی ہیں، رات کو جب سب سوئے ہوں گے تو میں دروازہ چھوٹے چھوٹے ڈبے بھی ان دنوں چلتے تھے، کمپارٹمنٹ، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، کھڑکی کھول کے یا دروازہ کھول کے چھلانگ مار دوں گا، بات ختم ہوئی۔ اب کچھ ہے تو نہیں ہے۔ اب واپسی پہ رات کے 8 بجے ٹرین چل پڑی۔ ہم نے رستے میں ملتان رکنا تھا، صبح 5 بجے ملتان آنا تھا، کہ وہاں نشتر میڈیکل کالج کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں بلائنڈ وغیرہ کا، اس طرح کے نابینا لوگوں کا علاج ہے۔ ہمارے والد صاحب نے سوچا کہ وہاں بھی کوشش کر دیکھیں۔ میں اپنی سیٹ پہ سو گیا یہ پکا سوچ کے
کہ 1 بجے اٹھوں گا اور چھلانگ مار دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، میری والدہ نے مجھے زور سے بولی کہ بھئی اٹھو، ملتان آ گیا، اٹھنا نہیں، سو ہی رہنا ہے۔ حیران ہو گیا، میں نے کہا ملتان آ گیا؟ تو کہتی ہے 5 بج گئے تو ملتان نہیں آنا تھا۔ پوری رات 1 منٹ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اتنا سفر کس طرح سے کیا۔ اب پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، اللہ اللہ ہی ہے، جو کام اس نے جس سے لینا اس سے ہی لینا، اس سے ہی لینا۔ وہ کام کیا تھا وہ آج میرے اور آپ کے اور سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کی بات چل رہی تھی، قبلہ حکیم حافظ عبد المجید مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ میں نے باتیں آپ کو بتائی تھی۔ ایک بات یہ ہوئی، اس کے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ ایک بات ہمیں پتہ چلا کہ فیصل آباد میں بلائنڈ سکول کھل گیا، اخباروں میں نکلا۔ ہمارے والد صاحب نے بڑی مشکل سے وہاں سے سرگودا سے ٹرانسفر فیصل آباد کروائی دوبارہ۔ بھئی یہ تینوں بھائی ہیں، چلو پڑھ لیں گے، کچھ کر لیں۔ لیکن جا کے کاموں میں مصروف ہو گئے، طب پڑھنی شروع کر دی۔ قبلہ حکیم صاحب کے پاس جانا، بڑے پیار اور خلوص سے سمجھاتے تھے، دوسرے شاگردوں کو بھی کہتے تھے ان کو بتایا کرو پورا۔ ایک دن اچانک، کوئی میرے خیال 1.5 سال گزر گیا، اچانک کہتے ہیں یہاں ایک بلائنڈ سکول کھلا، وہاں جاؤ نا، جا کے داخلہ لے لو۔ اب میں نے، بڑے سخت مزاج آدمی تھے، میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ مدرسوں مسجدوں سے بڑی مشکل سے تو پہلے میری جان چھوٹی تھی، اب یہ حکیم صاحب قبلہ فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ 3-4 دن کے بعد پھر سختی سے کہا کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا جی بس میں انشاءاللہ 2-3 دن میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں عمرے پہ جانے لگا ہوں، تو تم فارغ رہو گے نا تو داخلہ لو، پڑھو لکھو، میں عمرہ کر آؤں گا تو پھر باقی پڑھیں گے نا۔ اب میں نے اسکول میں داخلہ لے لیا، بلائنڈ سکول۔ اب وہاں جو میرے استاد بنے، اللہ نے مجھے مستفید فرمایا، ماسٹر نثار احمد شاکر ان کا پورا نام تھا۔ قابل ترین استاد میں نے زندگی میں دیکھے، اپنے شعبے کے، بریل والے میں، بلائنڈ والے شعبے میں قابل آدمی تھے۔ داخلہ لے لیا، مجھے ایک نئی دنیا کا احساس ہوا کہ یہ تو ہم اگر چاہیں، اللہ چاہے تو بندہ بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا، سب کچھ کر سکتا۔ خیر، کچھ ہفتوں کے بعد حکیم صاحب تشریف لے آئے واپس، کہتے ہیں ہاں داخلہ لیا؟ میں نے کہا جناب بالکل جی قبلہ۔ کہتے دیکھو یہ جو پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کی فیصل آباد والی شاخ ہے نا، اس کا سب سے پہلے جو میں سبسکرائبر تھا، ڈونر کہہ لے، پہلے 50 روپے میں نے دیے تھے۔ میں سوچتا رہا کہ اب اگر انہوں نے وہ کام سٹارٹ کیا تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا۔ 2 یا 3 ہفتے گزرے، حکیم صاحب اچانک فوت ہو گئے۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بندے، اللہ اور اللہ کے بندے ایک ہوتے ہیں۔ خیر، اب میں نے وہاں بریل اور جو کچھ بھی تھا اس کا تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ آگے یہ ہوا کہ جب اسپیشل سبجیکٹس مکمل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ اگر چاہیں تو ڈائریکٹ میٹرک بھی کر سکتے ہیں، بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ پر میں نے یہ سوچا کہ اب میری عمر تقریباً 20 سال ہو چکی تھی، کہ اب اگر میں میٹرک 10 سال لگا کے کر لوں تو حاصل کیا ہوگا؟ 30-32 سال تو عمر ہو جائے گی، بشرطے کہ میٹرک ہو گئی، حاصل کیا ہوگا؟ ان
ان دنوں اچانک میں نے ریڈیو لگایا تو انڈیا سے کوئی ڈرامہ لگا ہوا تھا. وہ جملہ بول رہا تھا بندہ کہ ماضی، یہ ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بڑا یادگار. کہتا ہے ماضی اس چیز کا نام ہے جس کو خدا بھی چاہے تو واپس نہیں لا سکتا. اس کو کہتے ہیں ماضی، گزرا ہوا وقت. بہت زیادہ مایوس ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر حاصل کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوا. پھر خدا نے اپنا جلوہ دکھایا، لیکن وہ ابھی نہیں ذکر کرنا، کل بھی تو کچھ باتیں کرنی. تو آخر میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اور آپ ایک ہیں. میں آپ سب ہم اپنے مشن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں اور خود بھی اس کو سنیں. سبسکرائب کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے. بے شمار لوگوں نے کہا جی ہاں ہم نے سبسکرائب کر. میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی سبسکرائب کرتے جائیں، لیکن خود سنیں، سمجھیں کہ ہم نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے یا ایک لاہہ عمل بنا کے چھوڑ جانا ہے کہ سوسائٹی خود فیصلہ کرے، خود چینج ہو. باقی بہت سی باتیں ہیں. اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.